السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ حسب معمول حسب روایت اس دفعہ بھی آپ دوستوں کی نظر موسم بہار کی خوراک لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ جب خوراک وغیرہ کا سلسلہ جو ہو، اس سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو نئے آنے والے دوست ہیں، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا اس چیز کا، اس ویڈیو میں بھی ذکر کر رہا ہوں کہ تقریباً 60 پلس جتنے بھی میرے ویورز ہیں آپ دیکھیں گے وہ ان نون سبسکرائبر ہیں، مطلب وہ سبسکرائبر نہیں ہیں۔ تو اگر یہ کتنا مزہ آ جاتا کہ اگر جتنے بھی میرے ویورز ہیں وہ سارے سبسکرائبر ہوں، تو ان دوستوں سے یہ چھوٹی سی میری گزارش ہے۔ تو امید ہے وہ اس چیز کو اس پہ سوچیں گے، غور کریں گے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ تو آتے ہیں اپنی اصل بات پہ کہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی موسم بہار اب شروع ہونے والا ہے۔ آج سے 5 دن کے بعد 15 فروری سے 15 مارچ تک جو ہے آپ دوستوں کو پتہ ہوگا کہ یہ موسم بہار کا جو ایریا ہوتا ہے، موسم بہار کی حد ہوتی ہے، کیونکہ 15 فروری کے بعد سردیوں کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ موسم ٹھنڈا میٹھا ہوتا رہتا ہے، بہرحال سردیوں کی وہ سلسلہ نہیں ہوتا۔ تو گرمیوں کے حوالے سے جب آتی ہے اس سے پہلے موسم بہار، پھر سردیاں، تو موسم بہار کا جو سلسلہ ہے، موسم بہار کی خوراک حسب معمول حسب روایت آپ دوستوں کو نظر کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ایک اور ہے آپ دوستوں کے ساتھ کہ یہ جو خوراک ہے آپ اس کو غور سے سنیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، جتنا آپ کو سمجھ میں آئے، اس کے بعد غور سے سنیں، سمجھیں۔ جب آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے اس کے بعد آپ یہ خوراک بنائیں، کیونکہ پچھلی دفعہ تھوڑا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کافی دوستوں نے مجھے میسیجز اور کمنٹس میں یا اس طرح بتایا تھا کہ خوراک اس طریقے کی نہیں بنی، اور کافی دوستوں نے تو یہ بتایا تھا کہ خوراک بہت اچھی، بہت زبردست بنی۔ تو اس حوالے سے یہ چیز میرے ذہن میں تھی، میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو ضرور اس چیز کا ذکر کروں کہ آپ جو ہے وہ اس کو پہلے سمجھیں، سنیں، سمجھیں، اس کے بعد اس خوراک کو بنائیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ اتنا آپ وقت، پیسہ، محنت یہ ساری ضائع رائے گاں جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے اچھا دوست، یہ ابھی میں آتا ہوں اس چیز پہ کہ موسم بہار کی خوراک یہ 1 مہینے کے لیے ہوتی ہے، 15 فروری سے 15 مارچ اس کے دوران دینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو نہیں چلا سکتے، چلاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہرحال نہ چلائیں تو بہتر ہے۔ اس کا ٹائم ہوتا ہے 1 مہینہ۔ ابھی اس میں چیزیں کیا کیا ہیں، کس طرح ہیں، میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ اس میں ہے بادام آدھا پاؤ اور 4 مغز 1 چھٹانگ۔ 4 مغز سے مراد وہی والی بات میں پہلے پھر دہراتا ہوں کہ ہمارے پنسار والے جو دکاندار ہیں وہ دوست وہ اس طرح کرتے ہیں کہ 1 یا 2 قسم کے بیج ڈال کے دے دیتے ہیں کہ 4 مغز ہیں۔ آپ نے اس کو کھول کے چیک کرنا ہے، اگر آپ کو 4 قسم کے اس میں بیج نظر آئیں الگ الگ تو 4 مغز ہیں، اگر نہیں تو 1 یا 2 مغز ہیں۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ست پودنا لینا ہے۔ آپ لے تو کتنا بھی لے لیں، 10 روپے کا لے لیں، 20 روپے کا لے لیں، پر یہ اس خوراک کے اندر ڈلتا کتنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ ڈلتا ہے تقریباً 2 سے 3 چاول کے دانے کے برابر، اس سے زیادہ نہیں، 2 سے 3 چاول کے دانے کے برابر ست پودنا اس کے اندر ڈلتا ہے۔ اگر زیادہ ڈال لیں گے تیتر نہیں کھائے گا، خوراک خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہ تجربہ میں کر چکا ہوں۔ تو شروع میں تھا جب فرسٹ ٹائم میں نے بنائی تھی 4-5 سال پہلے، تو مجھے پتہ نہیں تھا اس چیز کا۔ ست پودنا بہت تیز ہوتا ہے، زیادہ تر ہمارے دوستوں کو پتہ ہوتا ہے، جن کو پتہ نہیں ہے تو وہ آپ جب لیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ بہت تیز ہوتا ہے، اس کے اندر بہت گیس ہوتی ہے، اور جوہر اس کے اندر بہت ہی تیز قسم کا ہوتا ہے، تیتر نہیں کھائے گا۔ آپ نے 2 سے 3 چاول کے برابر ست پودنا ڈالنا ہے، اور زعفران 2 رتی، ترنج بین صاف والا اچھے والا لینا ہے 1 تولہ، ترنج بین 1 تولہ ہے۔ گلاب کی سوکھی پتی 2 رتی، خمیرہ مروارید 3 ماشا، خمیرہ یاقوتی 3 ماشا، خمیرہ ابریشم 3 ماشا، تباشیر 1 تولہ، شیرکست 1 تولہ، مصری 1 تولہ، چھوٹی الائچی ہری والی الائچی جو ہوتی ہے، چھوٹی والی الائچی وہ 1 تولہ، کشتہ عقیق 2 ماشا، کشتہ مرجان 2 ماشا، مربع آملہ 1 دانہ۔
ابھی اس میں تھوڑی چیزیں میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ذہن یہ جب سنیں گے تو ذہن میں سوال ریز ہوتے ہیں کہ اس میں آپ نے ست پودینہ 2 سے 3 چاول کے برابر ڈالنا ہے، اور آتے ہیں دوسری چیزوں خمیرہ مروارید، خمیرہ یاقوتی، خمیرہ ابریشم، یہ 3 ماشا ہے۔ ابھی خمیرے کی پوری ڈبی ملتی ہے، اس کے اندر تو لازمی زیادہ ہوتا ہے، تو 3 ماشا کے آپ انصار سے بھی پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو میں نے پوچھا تھا۔ ایک بڑا کھانے والا چمچ جو بریانی وغیرہ میں چاولوں میں کھاتے ہیں ہم، وہ بڑا چمچ فل بھر کے نکالیں گے، وہ 3 ماشے کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا ہے یہ جو 3 قسم کے کشتے ہیں، کشتہ عقیق، کشتہ مرجان، 2 قسم کے، یہ کشتے 2 ماشا ہیں، تو یہ آپ اس میں پاؤڈر ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے اندر کتنا ہے اور 2 ماشا کتنا ہوگا، یہ آپ کو وہاں سے پتہ مل جائے گا۔ اور مربع آملہ، اس کا ایک دانہ، یہ جو چھوٹے گول گول ہوتے ہیں اس کے اندر آملے کے، تو دانے، ایک دانہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو نکال کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے یا 3 ٹکڑے کر کے، اور جب خوراک بنانے بیٹھیں اس سے 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو دینا ہے۔ جب آپ خوراک کمپلیٹ ہو جائے تو فائنل اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے، اس مربع آملے کو نکال کے کپڑے میں کسی چیز میں ڈال کے نچوڑنا ہے، اس کا پورا پانی نکال دینا ہے۔ جب یہ نچوڑ کے بالکل پانی نکل جائے، باقی کا اس کا جو سامان بچے وہ آپ نے خوراک میں مکس کرنا ہے۔ اب ان چیزوں کو پہلے الگ الگ بنا کے، الگ الگ کھرل کر کے لنگڑی میں یا کسی چیز میں، تو اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ جب یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں، یہ خوراک تیار ہے۔ تو یہ تھی موسم بہار کی خوراک آپ دوستوں کی نظر۔ تو بس یہی ہے کہ انشاءاللہ ہر دفعہ پچھلے ٹائم سے لے کے آج تک اور آئندہ تک آپ دوستوں کا ساتھ رہے گا، آپ دوستوں کی محبت رہے گی، تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ ہی رہیں گے، اور جتنا میرے سے ہو سکے گا میں آپ دوستوں کو نالج میں، علم میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ کیونکہ آج کل میں نے دیکھا تھا، ایک دفعہ میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ سرچنگ کر رہا تھا، تو اس میں تیتروں کے حوالے سے، خوراکوں کے حوالے سے اتنے چینل میرے نظر سے گزرے کہ مجھے یاد بھی نہیں پڑ رہا تھا، تو اس میں یہ خوراکیں وغیرہ تھی۔ تو دوستو، ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی سی گزارش کہ مجھے بھی کسی بندے نے، کسی دوست نے، پنجاب کا دوست تھا، اس نے رابطہ کیا کہ بھائی یہ ہمارے پاس ایک کتابیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، آپ یہ لے لیں، اس کے نسخے آپ اس میں جو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر لیں، تو اس میں یہ ہے گا کہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، آپ کا بھی فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ، پر یہ جتنے بھی کتابیں ہیں آپ اس میں لے لیں گے، اس میں 100 اور ہزاروں کی تعداد میں نسخے ہیں۔ اگر ایسی کوئی کتاب لے کے میں بیٹھ جاؤں تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اندازے سے 5 سے 8 سال مجھے کہیں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کتاب سے پڑھ کے صرف میں نے بتا دینا ہے۔ پر آپ دوستوں کی مہربانی ہے، آپ دوستوں کا، کیونکہ اس میرے چینل کو صرف نئے دوست نہیں دیکھتے، بہت ہی پرانے منجے ہوئے سینئر استاد اور شکاری حضرات، جو بھی استاد حضرات ہیں، وہ اس چینل کو دیکھتے ہیں، میری خوراکوں پہ نظر ضرور ڈالتے ہیں۔ اب وہ ان کی اپنی خوراکیں ہیں، وہ بنائیں کوئی بھی، پر اس چینل کو، اس نظر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے استاد، میں نام ابھی نہیں لے رہا ان کا، تو ان استادوں سے بھی میرا رابطہ ہوا، تو یہ اتنا ان لوگوں کی بڑی مہربانی ہے، اتنا یہ شفقت کی کہ جتنے بھی میرے نسخے ہیں یہ سب صحیح ہیں، 1 نمبر ہیں۔ اور یہ تو میں نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ میرے نسخے نہیں ہیں، یہ اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے استاد امان اللہ جو ہمارے ہیں، فخر پنجاب تو میں نہیں کہتا، فخر پاکستان یا فخر دنیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تیتر کا سب سے زیادہ شوق پاکستان میں، اور باقی جتنے بھی دنیا میں شوقین ہیں وہ ہمارے پاکستان کے ہی لوگ ہیں، جو جاتے ہیں وہاں پہ سیٹل ہو گئے، یا کماتے ہیں، یا کچھ عرصے کے لیے جاتے ہیں آتے ہیں۔ تو بہرحال پورے پاکستان کا کہہ لیں کہ فخر پاکستان استاد امان اللہ، ان کے برابر آگے نکلنا تو دور کی بات، ان کے برابر تک کا کوئی آدمی آج تک نہ پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی ہوگا آگے، کیونکہ آج تک، ابھی تک کی ہر کسی کی جو بھی محنت ہے، اس محنت میں استاد امان اللہ کے آدھے کے برابر بھی میری نظر میں نہیں آیا، کیونکہ آج کل جتنے بھی لوگ ہیں سنی سنائی اس کا ایکسپیرینس لے کے چیز بناتے ہیں۔ یہ جب استاد امان اللہ نے خوراکیں بنائی تھی، اس وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ اتنا موبائل وغیرہ کا اتنا دور نہیں تھا، نہ ہی اتنی کوئی جدید جدت تھی، تو اس دور میں بھی یہ سلسلہ ان کا اتنا بہترین تھا کہ یہ جتنی بھی اس میں دوائیاں ہیں، خوراکیں، یہ تو ہیں انسانوں کے لیے، تو انہوں نے ان کے تجربے کو، ان کی کاوش کو، ان کی محنت کو میں سلام کرتا ہوں کہ استاد امان اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کس طریقے سے
یہ ان کے وزن اور ویٹ نکالے کہ بھئی اگر ایک آدمی ہے اس کو 5 تولہ یا 5 ماشہ دینا ہے تو تیتر کو آدھا ماشہ دینا ہے۔ ابھی یہ ان کا ذہن تھا یا خدا کی دین تھی، تو یہ ان کی مہربانی ہے ان کی محنت آج کل ہم پورے پاکستان میں ہم سارے شوقین مجھ سمیت ہم کھا رہے ہیں کہ بھئی میں بھی اس کا ایسے افادیت فائدہ اٹھا رہا ہوں اور باقی جتنے بھی دوست ہیں لوگ ہیں تو ان لوگوں کے لیے تو یہ سلسلہ تھا۔ تو ڈیرہ اسماعیل خان والے میرے استاد حضرات، کیونکہ میرا استادی علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، کیونکہ مجھے جو بھی کچھ ملا ہے میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، ابھی طالب علمی کے دور میں بھی داخل نہیں ہوا، کیونکہ طالب علم بہت زیادہ بہت اچھا آگے ہوتا ہے، تو وہ بھی جتنی بھی ہے دین خدا کی ہے، خدا کی طرف سے مجھے استاد ڈیرہ اسماعیل خان والے جو ہیں ان کی طرف سے ملی ہے۔ تو یہی میرا فرض تھا، یہی سوچ کہ میں یہی چیز آپ دوستوں تک جتنے بھی نئے ہیں، جو بھی دیکھنے والے ہیں سندھ میں، پاکستان میں، بلوچستان میں، KPK میں یا پوری دنیا کے اندر، ان دوستوں تک یہ چیز پہنچاؤں۔ تو بس یہ چیز تھی، بس میں اور کچھ نہیں کوئی ہوتی ہے، بس ایک ہی میری چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے۔ ایک دفعہ پھر میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ دوستوں سے اجازت، تو تب تک کے لیے پھر کوئی نئی خوراک نئی کے حوالے سے۔ اللہ حافظ۔